والد صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات ان کے کہتے ہیں بڑے جلالی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھی عورت ذات ہی خراب ہے. کبھی کہتے ہیں کہ عورت ذات اتنی خراب ہے کہ اس نے نبی کو بھی معاذ اللہ جنت سے باہر نکلوا دیا تھا. تو اس طرح عورت کے لیے قابل نفرت جملہ کہنا کیسا ہے؟ میں آپ کے والد صاحب کی ادب اور تعظیم کرتے ہوئے ان سے قطع نظر ایک جنرلی بات عرض کرتا ہوں. ہمارے بعض خاندان انتہائی جاہل ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، انہیں ماں بہن کی گالیاں دینا، انہیں تھپڑ مارنا، بچوں کے سامنے ذلیل کر دینا، ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دینا، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو ذلیل کر دینا مہمانوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے. وہ کہتے ہیں یہ حق بجانب ہیں ہم لوگ، یہ عورت ذات ہے اسی قابل کہ اس کو پاؤں کی جوتی پہ رکھا جائے. نہیں، یہ عورت ذات بڑی عظیم ہوتی ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عورت ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت ہیں. اور یہ جو ہم بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا بعض اوقات حقارت سے ذکر کرتے ہیں، تمام انسانوں کی والدہ ہیں، ماں ہیں اور بہت بڑی اللہ کی ولیاں ہیں. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ کا ازلی ارادہ تھا کہ زمین پر اتارنا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کے لیے ایسے حالات اللہ نے کریٹ کیے کہ انہیں زمین پر تو آنا ہی تھا. یہ اللہ کا ازلی فیصلہ تھا. کیا وہ اللہ کے ازلی فیصلے کے خلاف چل سکتے تھے؟ نہیں. اس میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی حقیقتاً ایک اجتہادی خطا تو کہی جاتی ہے کہ جی سوچ بچار میں فرق آ گیا، لیکن اصل میں پیچھے مشیت الہی کار فرما ہے. اور یہ میں آپ کو ایک آسان سی بات بتا دوں کہ گناہ اور ثواب یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کا حکم ٹالتے ہیں. حکم مانتے ہیں تو ثواب، حکم ٹالتے ہیں تو گناہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ اور ثواب کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ وہ نہ تو کسی کا حکم ماننے کا پابند ہے، نہ حکم ٹالنا اس کے لیے متصور ہو سکتا ہے. لہذا اگر اللہ کوئی فیصلہ کرے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں، بی بی حوا بھی آئیں اور یہاں انسانوں کا سلسلہ قیامت تک چلے اور پھر دا ڈے آف ججمنٹ قائم ہو اور وہاں حساب و کتاب ہو. جب اللہ نے ازل سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ زمین پہ نہ آئے؟ اب اس کے لیے کیا ہوا؟ اس کے بس اتنا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر وقت جب بی بی حوا مشورہ دے رہی تھیں، آدم علیہ السلام فیصلہ فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ نہیں فرمائی، ہوشیار نہیں فرمایا، ان کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا. ان سے ایک ایسا معاملہ ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کو مشورہ سمجھ بیٹھے اور انہوں نے اطاعت کر لی اور یہ دنیا میں اترنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئے. تو یہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. جو بعض لوگ کہتے ہیں جی نافرمانی کی، نافرمانی کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، وہ ایک اجتہادی خطا تھی جو گناہ نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کا فیصلہ ازلی تھا. وہ تشریف لائے تو کتنی برکت، ان کی اجتہادی خطا کی برکت دیکھیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لاکھوں نمازی پیدا ہوئے، اللہ کی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ کی عبادت گزار بندے پیدا ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے اس طرح عورت کو تحقیر کے ساتھ ذکر کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ پھر میں وہ لفظ کہوں گا کہ یہ جاہل ذہنوں کی پیداوار ہے جنہوں نے خواتین کو، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا ہے. عورت قابل تعظیم چیزیں. آپ کی والدہ بھی تو ایک عورت ہیں. ان سے آپ نے دائرہ ادب میں رہ کے والد صاحب سے نہیں پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ دادی جان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کے بارے میں اس طرح کے بے ادبی کے الفاظ کہنا صحیح ہوگا؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے بڑے اس طرح کہتے ہیں، آپ ان کی گرفت نہیں کر سکتے. میں ایک عالم کی حیثیت سے کچھ جملے کہہ سکتا ہوں، آپ گرفت نہیں کر سکتے. آپ انہیں غلطی کا احساس نہ دلائیں، آپ لہجہ سخت نہ کریں، آپ سنیں اور نگاہیں جھکا کے وہاں سے ہٹ جائیں. لیکن خدارہ ان چیزوں کو نوٹ کریں. آپ اپنے جب آپ کی فیملی بنے گی، آپ شادی شدہ ہوں گے، اس جہالت کو آگے منتقل نہ ہونے دیں. یہ وائرس یہیں پر رک جائے. اب آپ کے ذریعے اگلی نسلوں کے اندر منتقل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے سننے والے بچوں کی، ینگسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کے اندر جو غلطیاں بڑے کر رہے ہیں انہیں نوٹ ضرور کریں، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنی فیملی کے اندر یہ غلطیاں، یہ جہالت منتقل نہیں ہونے دوں گا. ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں جو سابقہ جہالتوں سے بالکل پاک و صاف ہو. انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اگر آپ نے بڑوں کی یہ خلاف شرع باتوں کو آگے کنورٹ کیا، آپ اس کی بے برکتی، بری موت کی صورت میں اس کا نتیجہ اللہ نہ کرے اگر ہو جائے، عذابات قبر یا میدان محشر میں ذلت و رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بہرحال یہ بات بالکل غلط ہے. عورت ذات تعظیم کے قابل ہے. جس بھی حیثیت میں رکھا اللہ نے. ماں کو دیکھیں، ماں کا درجہ. اب یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم سے جب پوچھا گیا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا والدہ کا، پھر والدہ کا، پھر والدہ کا، پھر والد کا. اللہ تعالیٰ کے رسول ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ حق عطا فرمائے. آپ کہتے ہیں جی عورت ذات ہی خراب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول اس کو عزت دیں. بیوی کی عزت سرکار نے رکھی، بہنوں کی عزت، بیٹیوں کی عزت. تو کیسے یہ آپ کے جملے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اپنی سوچ اور فکر کو ٹھیک کیجئے. ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی سیلری کا حقدار ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ اگر قبضہ کر لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرے خیال میں کویشچن آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہرحال میں نے اس لیے شامل کیا کہ ذرا شوہر حضرات سمجھ لیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے جو کچھ حاصل کرے گی وہ اس کا ہوگا، اور اس پر شوہر کا بالکل حق نہیں ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے میں سے دے سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو لینا جائز قرار دیا، اگر نہ بیوی دے تو جبراً بھی لے سکتا ہے، ایسا حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو تھیں وہ بعض اوقات جس سے آپ کا کوئی کام نہیں تھا تو ان کی کمائی آپ نے حاصل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر کما کر لائے تو زبردستی پوری سیلری ہڑپ کر لی جائے۔ ایک بہن نے کہا کہ میری سیلری لے کر اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور جو اپنی چیزیں سیلری وغیرہ ہوتی ہے سب وہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں پر، اور تمام یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور گھر کے معاملات میرے خرچے سے چلتے ہیں، حالانکہ نان نفقہ تو شوہر پہ واجب ہے۔ یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہیں، بیوی کے تو ہے نہیں۔ ہاں بیوی اگر ساتھ میں کوآپریٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں گھر چلاتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر کریں، لیکن یہ زبردستی والا معاملہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، نہ کیے جائیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ ہمیں ساس نے کچن سے بے دخل کر دیا ہے، حالانکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور وہ ہمیں جو ایونٹس ہوتے ہیں گھر کے اندر ان میں کسی میں نہیں بلاتی ہیں، تو قطع تعلق کا وبال ساس پر ہوگا یا مجھ پر ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے اس قطع تعلق کے اسباب پر توجہ کرنی ہوگی۔ آپ نے بڑے بھولے پن سے جواب دیا، میرا حسن ظن ہے آپ ہی صحیح ہوں گی، چلیں ساس غلط ہوں گی، لیکن ساس بھی کوئی بیوقوف نہیں ہوتی، اور نہ وہ ایسی پاگل ہوتی ہے کہ خواہ بیٹے اور بہو کو جدا کر دے۔ آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کارنامے کیے ہوں کہ جن کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ ہر شخص کو چاہیے اپنی اپنی غلطی دیکھے، آپ کو چاہیے کہ ساس کو والدہ کے جگہ پر دیکھیں، ان کی غلطی آپ تلاش نہ کریں، اپنی ذات میں غلطی تلاش کریں، نظر آ جائے تو اس کو دور کریں، اور ساس کو اپنی والدہ سمجھ کر ان کی خدمت کریں۔ آپ دیکھیں یہ کر سکتی ہو سکتا ہے بہت سی بیویوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ اتنی خوبصورت طریقے سے بیٹے کو ماں کے خلاف کرتی ہیں کہ بیٹا یہ سمجھتا ہے میں کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، میری ماں غلط ہے میری بیوی ٹھیک ہے۔ لیکن میری مشورہ ایسی بہنوں کے لیے، آپ اپنے شوہر کو جہنم کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ ماں اگر غلطے پر بھی ہو نا تب بھی اس کے حقوق ساکت نہیں ہوتے، تب بھی ماں اپنے درجے سے گر نہیں جاتی۔ قرآن یا حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق، ان کا ادب، ان کا احترام بیان کیا ہے، مجھے ایک جگہ یہ دکھا دیں کہ وہاں پر یہ ہو کہ فاسق فاجر ماں باپ ہوں، غلطی پر ہوں تو ان کے ادب نہ کرنا، اگر نیک پرہیزگار متقی ہیں تو کرنا، دکھا دیجئے۔ مطلقاً ان کا ادب اور احترام کا حکم ہے، ہاں کافر ماں باپ تو ان کا نہیں کریں گے، مسلمان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ آپ یوں کر رہی ہیں کہ جی بے دخل کر دیا کوئی بات نہیں، شوہر تو میرے ساتھ ہے، شوہر آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب ماں کی دل آزاری کر رہا ہے، ماں کا مخالف ہے، تو یہ شوہر بروز قیامت قابل گرفت ہوگا، اور اگر آپ اس کا سبب بنی ہوں گی تو پھر حساب کتاب کے لیے، میدان محشر کے حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ اگر ساس صاحبہ مجھے سن رہی ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے، بچے ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، بڑے کو بڑا رہنا چاہیے، بڑا اگر چھوٹوں کی سطح پر آ کر ان کے ساتھ کرے گا تو اس بڑے کے حق میں یہ چھوٹی چیز ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ بچوں کا قصور معاف کیجئے، اور کبھی غلطی ہو جائے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر سرکشی مسلسل سامنے سے ہے، غلطی مسلسل ہے، اور بیٹا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر ماں دل آزاری محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے تو پھر ان کی تو آخرت کی بربادی ہے۔ میں کہتا ہوں، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ بیوی دوسری مل سکتی ہے، ماں دوسری نہیں مل سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ والدہ کی ہر جائز ناجائز بات کو مان کر بیوی پر ظلم کیا جائے۔ ماں کی جائز باتیں ماننی ہوں گی، ناجائز کوئی کہیں تو خاموش ہو جائیں، ان کو رد بھی نہ کریں، ان کی دل آزاری بھی نہ کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ماں کی بات سن کر بیوی پہ ظلم کریں، وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کا حق پورا کرتے ہوئے یا اس کی بات مانتے ہوئے ناجائز بات بھی ایسی مان لیں کہ بیوی پہ ظلم ہو، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ اور بعض اوقات کوئی مر جاتا ہے تو جب ہم میت کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مسکرا رہا ہو، تو کوئی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا ہے، اس بنا پر یہ مسکرا رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بہت سے اکابرین سے ثابت ہے کہ انہوں نے بوقت وفات وہ مسکرائے ہیں، اور یہ حسن ظن بھی قائم کیا گیا ہے کہ جو بوقت موت مسکرا رہا ہو یا مرنے کے بعد مسکراہٹ اس کی
واقعی مسکراہٹ ظاہر ہو رہی ہے، ایک تو ہے نا کہ لگتا ہے، ایک ہے واقعی مسکرا رہا ہو تو اس کے اچھے انجام کے بارے میں حسن ظن قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی قرآن یا حدیث میں ایسی بات نہیں آئی کہ جو مرتے وقت یا مرنے کے فوراً بعد مسکرائے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا یا اس کا ضرور انجام اچھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسن ظن قائم کرنے میں تو حرج نہیں، کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے، لگتا ایسا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں جس کی بنا پر یہ مسکرا رہا ہے، لگتا یہ ہے یا ہو سکتا ہے، یعنی غیر یقینی سے جملے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ بھئی یہ تو جنت ہی ہے، مسکرا رہا ہے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جنت، آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یقین کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل آپ کے صرف حسن ظن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور حسن ظن سے ظن حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے قرائن اور دلائل وغیرہ موجود نہ ہوں۔